بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ایک ہوتا ہے اللہ کا قانون۔ قانون یہ ہے کہ سورج مشرق سے نکل رہا ہے اور مغرب کے اندر غروب ہو رہا ہے، سارا نظام قدرت چل رہا ہے، یہ اللہ پاک کا ایک قانون ہے۔ ایک ہوتا ہے خلاف قانون۔ خلاف قانون یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے ایسے ایسے واقعات معرض وجود میں آ جاتے ہیں جو کہ انسان کی عقل میں نہیں آتے، قانون کے خلاف ہوتا ہے۔ سب سے پہلا وعدہ اللہ کی کریم ذات نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے محبوب، جو آپ کو آرڈر کیا گیا ہے، حکم کیا گیا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ذمہ لگایا گیا ہے، ما انزل الیک من ربک، کہ آپ اس کو پہنچائیں لوگوں تک۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کام کے لیے اللہ بھیجے وہ کام نبی نہ کرے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے وہ کام نہ کیا تو پھر میرا پیغام آپ نے نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، باقی لوگوں کی پرواہ نہ کریں، ان لوگوں سے حفاظت کرنا میرا کام ہے، میں اللہ تو آپ کی حفاظت کروں گا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، قوم الکافرین، کہ اللہ ظالموں کو اور کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے، سوتے تھے، تو ایک پہرے دار مقرر کرتے تھے تاکہ وہ آپ کی حفاظت کرتا۔ جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیمے سے منہ مبارک نکالا اور کہا کہ یہ جتنے محافظ کھڑے ہیں یہ چلے جائیں، ان کی اب ضرورت نہیں رہی، اللہ نے یہ حفاظت کا وعدہ اپنے ذمے لے لیا ہے۔ تو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے محافظین کھڑا نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا محمد علیہ السلام ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، وہاں ایک بیابان جنگل غیر آبادی تھی، وہاں تھوڑے وقت کے لیے آپ سستانا شروع ہو گئے، دوپہر کا ٹائم تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ وہاں کیکر کے درخت تھے، جس کو جہاں جگہ ملی وہاں وہ سو گیا، آرام کر رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی وہاں آرام کر رہے ہیں، اپنی تلوار اتاری اور کیکر کے درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ تھوڑا وقت گزرا، ایک بدو آیا، بدو کہتے ہیں دیہاتیوں کو، اس نے آ کر تلوار اٹھائی اور میان سے نکالی، اور اس کے بعد جب اس نے میان سے تلوار نکالی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہنے لگا، آپ کو کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب مجھے بچائے گا، میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ یہ اللہ کا لفظ بولنا تھا، اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار نیچے گر گئی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور پوچھا، اے بدو دیہاتی، اب تجھے کون بچائے گا؟ اب کوئی اور بندہ ہوتا وہ اکڑ جاتا، شیطانیت ذہن والا ہوتا، اکڑ جاتا، اس نے ہاتھ جوڑ لیے، اے اللہ کے رسول آپ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا، تو وہ ایمان لے آیا اور جا کر اپنے قبیلے کے اندر کہنے لگا، لوگوں اگر تم نے ایمان لانا ہے تو محمد جیسے انسان پر ایمان لاؤ۔
اللہ پاک قرآن کے اندر فرماتے ہیں الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا، ایمان کے اندر بھی پختہ اور کفر کے اندر بھی پختہ۔ اسی طرح ایک اور دیہاتی آیا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماتے، اس کے ہاتھ کے اندر گو تھی، گو۔ صحابہ سے پوچھا یہ کون آدمی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آپ کے پاس آ گیا، آ کر کہنے لگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، تو ایمان لے آ۔ اس نے کہا یہ جو گو ہے نا، یہ اگر ایمان لے آئے گی تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اب دیکھیں کہ گو کہتے ہیں نا، گو کو ملی گو جیسی وہ جیسی وہ، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گو سے خطاب کیا کہ اس نے فصاحت و بلاغت کے اندر بات کی۔ اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خطاب کیا تو اس نے جواب دیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میں سعادت مند ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ رب کون ہے؟ آپ نے اس گو نے کہا کہ رب وہ ہے جو عرش کا مالک ہے، اور رب وہ ہے جو زمین پر جس کی بادشاہت ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس گو نے گواہی دی کہ آپ محمد علیہ السلام ہیں، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ وہ دیہاتی اس پر ایمان لے آیا۔ یہ ہے خلاف عقل بات کہ جو انسان کے تصور کے اندر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے تو مسجد نبوی وہ کچی ہوا کرتی تھی، ایک کھجور کا تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ممبر بن گیا۔ جب ممبر بن گیا تو کھجور کا تنا اس طرح دھاڑے مار کر رو رہا تھا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فراق کے اندر کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی اور فرمایا اگر میں اس کو تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا رہتا۔ اس کی اس طرح آواز تھی جس طرح جو ہے کہ کسی چیز کی آواز ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ جو کھجور کا تنا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ میرے ساتھ ہی ہوگا، جنت البقیع میں باضابطہ طور پر اس کو دفن کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ قضائے حاجت کے لیے دیہات کے اندر جنگل کے اندر گئے، وہاں میدان تھا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی سیدنا عقیل بن ابی طالب وہ تھے۔ آپ نے کہا عقیل وہ پہاڑ پر دیکھیں وہاں درخت کھڑے ہیں، دو جاؤ ان کو لے کر آؤ۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان درختوں پر پہاڑ پر چڑھ کے گئے تو وہ زمین کو چیرتے ہوئے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں اپنی قضائے حاجت کی اور اس کے بعد کہا کہ جہاں سے آئے تھے وہاں واپس چلے جاؤ۔ یہ خلاف عقل باتیں ہیں جو انسان کو ماننے والی نہیں ہیں۔ دیکھیں یہاں دیہاتی کی گو ایمان لے آئی، لیکن ابو جہل ایسا بدبخت تھا، اللہ کے رسول کے پاس آیا، کنکریاں لے کر آیا اور کہنے لگا اے محمد بتلاؤ میری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ آپ کہتے ہو جنت ہے جہنم ہے، کس نے دیکھی جنت اور جہنم؟ مجھے بتلاؤ میری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں بتلاؤں یا وہ بتلائے جو تیری مٹھی کے اندر ہے؟ تو ان کنکروں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسول۔ اس بدبخت نے ان کنکریوں کو زمین پر دے مارا۔ اے محمد تیرا جادو درختوں پر پتھروں پر چل جاتا ہے اس لیے تو جادوگر ہے۔ جس طرح پچھلی دفعہ آپ نے سنا مردے کو زندہ کیا، اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا آپ جادوگر ہیں۔ اسی طرح خندق کے اندر جب آپ خندق کھود رہے تھے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کے بعد 3.5 کلو سا یعنی یہ 3 کلو سمجھ لیں جو کا آٹا تھا۔ آپ آرام سے گئے اللہ کے رسول کو کہنے لگے کان کے اندر اے اللہ کے رسول تھوڑا سا کھانا پکایا ہے، آپ اور چند دوست آ جاؤ کھانا کھا لو۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اعلان کر دیا، لوگوں جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، چلو جابر کے گھر۔ اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے گئے تھے، گھر والوں نے کہا تھا تھوڑے سے لوگوں کو لے آنا، اتنے سارے سب کو نہ لے کر آ جانا۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول نے کہا آپ جاؤ، جو ہانڈی ابل رہی ہے اس کو کچھ نہیں کہنا، اور جو آٹا ہے جب میں آ جاؤں تو پھر اس کو شروع کرنا ہے پکانا۔ اب روایات کے اندر آتا ہے کہ 1000 کا مجمع تھا۔ کتنا؟ 1000 کا مجمع تھا۔ جب وہ آئے تو سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان ہانڈی کے اندر اپنا لعاب مبارک ڈالا، اور اس کے بعد فرمایا اے جابر روٹیاں پکاتے جاؤ، اس کو جو ڈھکنا ہے اس کو اتارنا نہیں ہے، اس سے تھوڑا سا آگے کرو، سالن ڈال کے دیتے جاؤ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 1000 لوگوں نے کھانا کھا لیا، لیکن اس ہانڈی کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں ہے۔ یہ ہے خلاف عقل باتیں جو اللہ پاک دکھاتے ہیں اپنے انبیاء کی تصدیق کے لیے، جو انبیاء علیہ السلام کے دلائل کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ قرآن بھی اللہ کا معجزہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب